بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 10 کے اسلامیات کا پہلا موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے جو زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ تو آپ اپنا بک نکالیے۔ آپ کے بک میں یہ موضوعاتی مطالعہ ہے پیج نمبر 95 پر، جو گرین کلر کا بک ہے، پیج نمبر 95 اس میں نکالیں۔ یہ جو آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا گیا ہے موضوعاتی مطالعہ، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف، بک میں بھی یہی کچھ لکھا گیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس موضوعاتی مطالعے میں آپ زکوٰۃ کے متعلق یہ 3 باتیں جانیں گے، یا ہم اس موضوعاتی مطالعے میں زکوٰۃ کے متعلق یہ 3 باتیں کریں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بات کریں گے، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، اور زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں بات کریں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بات کریں گے، مطلب فرضیت سے کیا مطلب زکوٰۃ کس پر فرض ہیں، کتنا فرض ہے، یہ باتیں اس سے مراد ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ تو سب سے پہلی بات یہ کریں گے، اور دوسری بات زکوٰۃ کی اہمیت، کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری کام ہے، زکوٰۃ کے فوائد کیا ہے، زکوٰۃ نہ دیا جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں وغیرہ، یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق بات ہوگی۔ اور آخری بات زکوٰۃ کے مصارف مطلب جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مصارف کہتے ہیں۔ تو آخری بات ان لوگوں کے متعلق کریں گے کہ زکوٰۃ آپ کن کن کو دے سکتے ہیں۔ تو پہلی بات زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے ہم ذرا زکوٰۃ کی تعریف جان لیں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی وہ یہاں بک میں دیا گیا ہے، اصطلاحی معنی ادھر ہم نے لکھا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا، مطلب پاک ہونا اور زیادہ ہونا، یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے، پاک ہونا اور زیادہ ہونا۔ اور زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ادھر لکھی گئی ہے، کسی صاحب نصاب مسلمان کا اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ کسی مستحق مسلمان کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اب یہ الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، میں ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھاؤں گا تو یہ تعریف آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، کسی صاحب نصاب مسلمان کو، تو صاحب نصاب کا مطلب جانیے۔ صاحب نصاب مسلمان اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کسی صاحب نصاب مسلمان کہنے ایسے مسلمان کا جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو ایسے مسلمان کا اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ، یعنی پورا مال نہیں، اپنے مال کا ایک خاص حصہ، وہ خاص حصہ کیا ہے؟ 2.50%، 2.50%، یہ حصہ کسی مستحق مسلمان کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، تو 1,00,000 روپے کا 2.50% بنتا ہے 2,500، 2,500۔ تو وہ 1,00,000 جس کے پاس ہو وہ تو 2,500 روپے زکوٰۃ میں دے گا۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے اس کو 40 پر ڈیوائڈ کر لو، تو جو نکل آتا ہے وہ آپ پر زکوٰۃ کا وہ مخصوص حصہ ہوگا، اور اسی حصے کو آپ کسی مستحق مسلمان کو دیں گے۔ مستحق مسلمان کون ہیں؟ وہ جو آخر میں آئیں گے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف میں، کہ یہ لوگ مستحق ہے، تو ان میں سے کسی کو دینا وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ تو کسی صاحب نصاب مسلمان کا اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ کسی مستحق مسلمان کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہوئی۔ اچھا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ ہم نے کہا کسی صاحب نصاب مسلمان، نصاب مطلب کہ اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو نصاب کیا ہے؟ تو دیکھیں، ہم 4 قسم کی نصاب عام طور پر ہوتی ہے: سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، نقد روپوں کا نصاب جو عام طور روپے چلتے ہیں، اور سامان تجارت۔ ان 4 کا نصاب جان لیجئے۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ،
جس کے پاس سونا ہو تو اس کا نصاب کیا ہے، مطلب کتنا سونا ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو وہ ہے 7.5 تولہ، یعنی 7.5 تولے تک کسی کا سونا پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ چاندی کا کتنا ہے؟ 52.5 تولہ۔ کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب اس کی چاندی 52.5 تولے یا اس سے آگے پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نقدی کا نصاب، یعنی نقد جو عام طور پر ہمارے ہر روپے پیسے چلتے ہیں، اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ بازار میں 52.5 تولے، 1 تولے چاندی کی قیمت معلوم کر لو، پھر اس کو ضرب دے دو 52.5 تولے کے ساتھ، وہ جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے آپ کے پاس نقد کی شکل میں ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آج کل کے حساب سے جو چاندی کا ریٹ ہے، یہ آج کل کا حساب میں کرو، غالباً 51,000 روپے بنتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 51 یا 52,000 روپے بنتی ہے، تو اتنے پیسے آپ کے پاس آ جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور سامان تجارت، یعنی ایسی چیزیں آپ کے پاس ہو جو آپ نے بیچنے کی نیت سے اپنے پاس رکھی ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، لیکن آپ کا ارادہ ہو کہ میں ان کو بیچوں گا، ابھی بیچوں گا، قیمت بڑھ جائے بیچوں گا، لیکن بیچنے کے لیے ہی آپ نے وہ سامان رکھا ہو اپنے پاس، تو اس کو سامان تجارت کہتے ہیں۔ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کب؟ جب اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، یعنی یہی آج کل کے حساب سے 51,000 52,000 کا کم از کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ 4 نصاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جب آپ کے پاس آ جائے، سونا 7.5 تولے ہو گیا آپ کے پاس آ گیا، یا چاندی آ گئی 52.5 تولے، یا نقدی آ گئی آپ کے پاس اتنا کہ جتنا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، تو فوراً زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نہیں، جب آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے اور پھر اس پر 1 سال گزر جائے، اسلامی سال 1 سال مکمل اس پر گزر جائے، تو 1 سال جو ہی اس کا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ صرف آپ کے پاس نصاب آنے سے، نصاب کا مالک بننے سے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ نصاب کا مالک بننے کے بعد جب اس پر سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ مسائل ہے اس میں، اگر اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ وغیرہ ہو، بہت سے مسائل آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ جو ضروری باتیں تھیں، موٹی موٹی باتیں، وہ اس کے متعلق میں نے آپ کو بتائی۔ زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کے جو عام طور پر نصاب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ زکوٰۃ آپ بک میں ذرا پڑھ لیجئے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ 5 ارکان اسلام کے ایک اہم ترین رکن یہ ہے، جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ وہ خاص شرح کیا ہے؟ 2.50%۔ اس شرح کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو ایک ساتھ دونوں کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح بدنی عبادات میں نماز کی اہمیت ہے تو مالی عبادات میں زکوٰۃ کی اہمیت ہے، تو دونوں کا حکم اکثر قرآن مجید میں ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ادا کرو، قائم کرو، اور ساتھ میں فرمایا زکوٰۃ دیا کرو۔ اچھا، یہ جو 4 نصاب ہم نے بیان کیے ہیں نا، اس میں ذرا ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں میں، کہ سونے کا ہم نے کہا کہ 7.5 تولے اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چاندی کا 52.5 تولے اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اسی طرح نقدی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض، اگر اس سے کم ہو تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح سامان تجارت، یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس ان چاروں میں سے صرف ایک چیز ہو، صرف ایک۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ سامان تجارت ہے، صرف سونا، پھر نصاب اس کا ہوگا 7.5 تولے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
اسی طرح چاندی کا جو نصاب ہم نے بتایا 52.5 تولے، یہ تب ہے جب آپ کے پاس صرف چاندی ہو، نہ سونا ہو، نہ نقدی ہو، نہ سامان تجارت ہو، تو پھر اس کا نصاب ہے 52.5 تولے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح نقدی کا جو ہم نے کہا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو یہ بھی تب ہے جب آپ کے پاس صرف نقد پیسے ہو، سونا نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو اور سامان تجارت بھی نہ ہو۔ پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے اگر آپ کے پاس کم ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سامان تجارت کا جو ہم نے نصاب بتایا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس سامان کی قیمت ہو، یہ بھی تب ہے جب آپ کے پاس صرف وہ ہو سامان تجارت، سونا، چاندی، نقدی کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ چاروں ہو، یا ان میں سے 3 ہو، یا ان میں سے کم از کم 2 ہو، تو پھر ان کا یہ نصاب نہیں جو ہم نے بتایا کہ سونے کا 7.5 تولے، چاندی کا 52.5، نقدی کا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، پھر یہ ان کا یہ نصاب نہیں۔ پھر ان کا نصاب یہ ہے کہ یہ کم ہو یا زیادہ ہو، 1 تولہ ہو، 2 تولے ہو، نقدی جتنی بھی ہو، آپ ان کا اس طرح کریں گے کہ ان سب کو ملائیں گے۔ آپ کے پاس یہ چاروں ہیں توڑے توڑے یا زیادہ، یا ان میں سے 3 ہیں یا ان میں سے 2 ہے کم از کم، تو ان سب کو ملائیں گے اور ان کی قیمت پھر معلوم کریں گے۔ جب ان سب کو ملا کر ان کی قیمت پھر دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے کہ نہیں، اگر پہنچتی ہے تو پھر بھی آپ صاحب نصاب ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو اس حساب سے مثلا آج کل کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے 51,000 یا 52,000۔ آج کل کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو، 1 تولہ سونا، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی نقدی ہو، 50 روپے نقد بھی کیوں نہ ہو، 50 روپے، ان دونوں کو ملائے، ٹھیک ہے، ملا لیا آپ نے 1 تولہ سونا اور 50 روپے، ان کی قیمت وہ 51,000 سے آگے بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے، تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ 5ویں شکل ہے کہ اگر ان چاروں میں سے چاروں آپ کے پاس ہو، یا تینوں ہو، یا ان میں سے 2 ہو، تو پھر ان کو ملائیں گے اور ملانے کے بعد ان کی قیمت دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، نہیں اگر ہوتی ہے تو پھر بھی آپ صاحب نصاب ہے، یعنی پھر بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، آگے اگلی بات زکوٰۃ کی اہمیت کہ کتنا اہم اور ضروری کام ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ ان کو اعمال جب بتائے تو کہا کہ نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کیا کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یعنی وفات کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، ٹھیک، بعض لوگوں نے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو خلیفہ بنے تھے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن کریم کی عنایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، مال و دولت، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی سیند کر یعنی جمع کر کے خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کا زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتی داغی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ یہ قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ اچھا، آگے زکوٰۃ کے اور فوائد۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے، معاشرہ اس سے ترقی کرتے ہیں۔ معاشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کے ذریعے آپ ان کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کو خوشحال بنا سکتے ہیں، آپ ان کی اچھی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس معاشرے میں یہ لفظ اس طرح ہونا چاہیے، اور اس سے انہوں نے اس لکھا ہے، اور اس سے معاشرے میں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امیر اور غریب، اور ان دونوں کے بیچ میں کشمکش اور نفرت اکثر چلتی رہتی ہے۔ تو جب امیر لوگ زکوٰۃ دیں گے، اپنے جیب سے پیسے نکال کر غریبوں کو دیں گے، تو ان کے بیچ میں نفرتیں بڑھے گی یا ان کے بیچ میں محبتیں بڑھے گی؟ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو اپنے جیب سے پیسے نکال کر ان کو دیں گے تو وہ آپ ظاہری بات ہے ان سے محبت کرتے ہیں، تبھی ان کو پیسے دیتے ہیں، اور جب ان کو دیتے ہیں تو ان کے دل میں اگر آپ کے بارے میں کچھ کوٹ ہوگی بھی تو وہ محبت میں بدل جائے گی۔ تو اس سے معاشرے میں پیار اور محبت کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔
زکوٰۃ دینے والوں کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے۔ اکثر برائیوں کی جڑ یہ مال کی محبت ہے، بہت سی برائیاں۔ وہ دیکھیں رشوت کوئی لیتا ہے یا لیتا ہے تو یہ کیوں؟ مال کی محبت کی وجہ سے رشوت لیتا ہے۔ چوری کرتا ہے، مال کی محبت دل میں ہوتی ہے تو وہ چوری پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کرپشن کرتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ بہت سی برائیوں کی جڑ وہ مال کی محبت ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے۔ جتنا زکوٰۃ دیتے رہو گے آپ کے دل سے مال کی محبت ختم ہوتی جائے گی۔ ظاہری بات ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے جیب سے پیسے نکال کر دوسروں کو دیں گے، پہلی مرتبہ دیں گے تو آپ کے دل میں جو مال کی محبت ہوگی وہ اتنی نہیں رہے گی، کچھ کم ہو جائے گی، اور جتنا دیتے رہو گے وہ محبت باقی نہیں رہے گی، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے، اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ معاشیات کا ایک کلیہ ہے۔ معاشی ماہرین بتاتے ہیں کہ معیشت ترقی کب کرتی ہے؟ ایک انہوں نے یہ بتایا ہے کہ معاشی ترقی تب آ جاتی ہے، معاشرہ معاشی لحاظ سے خوشحال تب ہوتا ہے جب اس معاشرے میں دولت گردش میں ہو، یعنی ایک جگہ دولت نہ رکی ہو چند لوگوں کے پاس، بلکہ وہ معاشرے کے افراد میں گردش کرتا ہو پیسہ۔ تو زکوٰۃ سے بھی معاشرے میں پیسہ گردش میں آ جاتا ہے۔ امیر کے جیب میں ہوتا ہے وہ غریب کو دے دیتا ہے، اسی طرح پیسہ گردش میں آ جاتا ہے ایک جیب سے دوسرے جیب میں۔ تو معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پیسہ جتنا گردش کرتا ہے اتنی ہی معاشی ترقی ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنے بھی ماہرین نے اسلام کا نظام زکوٰۃ اسٹڈی کیا ہے، اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر اسلام کے نظام زکوٰۃ کو صحیح طرح سے نافذ کیا جائے کسی معاشرے میں صحیح طرح سے، تو چند ہی سالوں میں اس معاشرے سے غربت کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر وہ نظام ہے ہی نہیں۔ وہ جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ کا ایک محکمہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا، اسٹیٹ ریاست ہی زکوٰۃ لے گی آپ سے، معاشرے کے تمام جن پر جتنا زکوٰۃ فرض ہے وہ سب سے لے گی، اور پھر ریاست ہی اس کو غریبوں میں تقسیم کرے گی۔ تو کوئی بندہ جس پر جتنا بھی زکوٰۃ ہو 1 روپیہ بھی کم اس سے نہیں لے گی، بلکہ پوری کی پوری زکوٰۃ اس سے لے گی۔ یہ سسٹم آنے دو کسی بھی معاشرے میں، پاکستان کے حالات کے اعتبار سے 4 یا 5 سال بعد یہاں غربت کا نام و نشان نہیں ہوگا تو نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں ہوئی۔ آخری بات زکوٰۃ کے مصارف، کہ آپ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما